تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح او فوج نظروں پہ اٹھا لی در خیبر کی طرح فوج نظروں پہ اٹھا لی در خیبر کی طرح شعر ہے کہ معجزہ تھا وہ نبی کا یہ علی کا اعجاز معجزہ تھا وہ نبی کا یہ علی کا اعجاز چاند شک ہو گیا کعبے کے نئے در کی طرح چاند شک ہو گیا کعبے کے نئے در کی طرح شعر سنیے کہ بھیک لینے کو ملک آئے ستارہ اترا بھیک لینے کو ملک آئے ستارہ اترا ایسا در ہو تو بتاؤ در حیدر کی طرح ایسا در ہو تو بتاؤ در حیدر کی طرح تیوریاں بدلی
اکیلا محسنو دنیا و دین حسین کعبہ نہ ہوتا گر تو تیری کربلا کیسے ہر آسان کرتا ہر اہل بشر حسین پروردہ کائنات رسول شبیہ امام میں زمان کھنستے تصور میں تصویریں جان کھنستے تصور میں تصویریں جان کھنستے ہیں اور جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پہ شہیدی نشان کھنستے اور کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کہ بابا سن کلیجے سے بابا سنا کھنستے ہیں شبیہ امام زمان کھنستے ہیں اور کہاں بیڑیاں ہیں کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں ہیں کہاں پائے عابد
کہیں ناتوا کھینچتے ہیں، اور پکاری سکینہ دعائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ مل جل کر بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ محترم جناب سمر سلمی صاحب کے جو بارگاہ آل محمد میں سوز خوانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، اور آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے، مولا ان کو سلامت رکھیں اور شاد و آباد رکھیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مجلس ایک مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے بعنوان مجلس 20واں، اور اس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رئیس احمد جارچوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور آپ حضرات محسوس ہوں گے یقیناً ایک ایسے مرحوم کی مجلس ہے کہ جو آپ حضرات جن سے واقف تھے، باپ کا غم ایک بڑا عظیم غم ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود مرحوم کے درجات کو بلند فرما، اور ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور علماء کی بنائی ہوئی ایک روش ہے کہ جس پر ہم اور آپ گامزن ہیں۔ جہاں لوگ اپنوں کو بھولے ہوئے ہیں، وہاں ہم اپنے مرحومین کا غم آل محمد سے منسوب کر کے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ مجالس ہونا اور یہ فرش ادا بچنا یہ ایک زندہ دلیل ہے اس کی کہ حسین بھی زندہ ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی زندہ ہیں، کہ بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا۔ ماشاءاللہ سے صاحب فہم تشریف فرمایا، میں مصر نظر کرتا ہوں کہ بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا۔ توجہ درکار ہے کہ بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا، بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وال محمد۔ ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات بآواز بلند محمد۔ عرض کرتا ہوں کہ بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا، قسم خدا کی محمد کا چین لکھ دینا۔ بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا، قسم خدا کی محمد کا چین لکھ دینا۔ تمام تم کو وصیت نہ میری یاد رہے، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا۔ تمام تم کو وصیت نہ میری یاد رہے، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا۔ کہ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تمام تم کو وصیت نہ میری یاد رہے، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا۔ کہ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں۔ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں۔ کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پر بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں۔ کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پر بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں۔ کہ ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو مدحت مولا میں کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو مدحت مولا میں کچھ پڑھا ہی نہیں۔
اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں کہ اس کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں کہ اس کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں، کہ ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین، ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں، ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین، ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں، خدا نے مدحت حیدر پہ بخش دی جنت، ان آنسوؤں کا صلہ تو ابھی کوئی ملا ہی نہیں، ان آنسوؤں کا صلہ تو ابھی ملا ہی نہیں، خدا نے مدحت حیدر پہ بخش دی جنت، ان آنسوؤں کا صلہ تو ابھی ملا ہی نہیں، کہ کمال ہے علی اصغر گئے لڑے جیتے، شعر ملاحظہ فرمائیں دوسرے مصرے کی وسعت کو دیکھیے گا کہ کمال ہے علی اصغر گئے لڑے جیتے، مگر زمیں پہ کہیں نقش پا ملا ہی نہیں، کمال ہے علی اصغر گئے لڑے جیتے مگر زمیں پہ کہیں نقش پا ملا ہی نہیں، کہ زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں، زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہیں محترم جناب حسن عباس محمود آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ محسوس ہم نے ہے یہ کیا دیکھ دیکھ کے، محسوس ہم نے ہے یہ کیا دیکھ دیکھ کے، محسوس ہم نے ہے یہ کیا دیکھ دیکھ کے، دشمن جلا ہے شہ کے عزا دیکھ دیکھ کے، دشمن جلا ہے شہ کے عزا دیکھ دیکھ کے، اور ہم تو چلے ہیں آگ پہ پھر بھی نہیں جلے، تمام فرمائیں کہ ہم تو چلے ہیں آگ پہ پھر بھی نہیں جلے، دشمن حسین کا جلا دے، صلوات بھیج اللہم صلی علی، صلوات بھیج اللہم صلی علی، ہم تو چلے ہیں آگ پہ پھر بھی نہیں جلے، کہ ہم تو چلے ہیں آگ پہ پھر بھی نہیں جلے، دشمن حسین کا ہے جلا دیکھ دیکھ کے، دشمن حسین کا ہے جلا دیکھ دیکھ کے، اور شعر سماعت فرمائے ایک صلوات بھیج اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات ایک صلوات اور بھیج اللہم صلی علی محمد فرمائے کہ اللہم صلی علی کہ ماتم سے میرے جب کوئی دشمن تڑپتا ہے، تمام فرمائیں کہ ماتم سے میرے جب کوئی دشمن تڑپتا ہے، آتا ہے مجھ کو کتنا مزہ دیکھ دیکھ کے، آتا ہے مجھے کو کتنا مزہ دیکھ دیکھ کے، کہ دشمن ادا کا جب کوئی
دشمن ماتم سے میرے جب کوئی دشمن تڑپتا ہے، آتا ہے مجھ کو کتنا مزہ دیکھ دیکھ کے. اور شعر خاص طور سے توجہ فرق کریں جہاں جذبات ہیں کہ عباس با وفا کا وہ سے فین میں جہاد، کہ عباس با وفا کا وہ سے فین میں جہاد، خوش ہو رہے ہیں شیر خدا دیکھ دیکھ کے، خوش ہو رہے ہیں شیر خدا کہ عباس با وفا کا وہ سے فین میں جہاد، خوش ہو رہے ہیں شیر خدا دیکھ دیکھ کے، کہ عباس کا جلال ہے یا قہر کردگار، کہ عباس کا جلال ہے یا قہر کردگار، رن میں قدم ہے رکھتی قضا دیکھ دیکھ کے، رن میں قدم ہے رکھتی قضا دیکھ دیکھ کے. آخری شعر و احمد تمام وقت زیادہ ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجئے اللہم صلی علی، ایک اور صلوات بھیجئے اللہم صلی علی. شعر بھائی سر بھائی کہ زہرا دعائیں دیتی ہیں لے ادا تمہیں، کہ زہرا دعائیں دیتی ہیں اہل ادا تمہیں، آنکھوں میں تیرے عاشق ادا دیکھ دیکھ کے، آنکھوں میں تیرے عاشق ادا دیکھ دیکھ کے. اور مکتب خاص توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات اور بھیج اللہم صلی علی، کہ دنیا سے کہہ رہے ہیں یہ اہل ادا حسن، خاص طور سے کہ دنیا سے کہہ رہے ہیں یہ اہل ادا حسن، ہم جی رہے ہیں کرب و بلا دیکھ دیکھ کے، ہم جی رہے ہیں کرب و بلا دیکھ دیکھ کے، ہم جی رہے ہیں کرب و بلا دیکھ دیکھ. ایک صلوات اللہم صلی علی، ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ دنیا سے کہہ رہے ہیں یہ اہل ادا حسن، ہم جی رہے ہیں شے کی ادا دیکھ دیکھ کے. صلوات اللہم صلی علی، کہ عباس با وفا کا وہ سے فین میں جہاد، کہ عباس با وفا کا وہ سے فین میں جہاد، خوش ہو رہے ہیں شیر خدا دیکھ دیکھ کے. محمد وال محمد ترک بلند ترین صلوات ارشاد اللہ. یہ
سے محترم جناب حسن عباس محمود آبادی صاحب کے جو بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے اور آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے، مولا ان کو سلامت رکھیں اور شاد و آباد رکھیں. 4 مصرے ہیں اور قبلہ آپ حضرات کے روبرو ہیں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ وقت بھی بہت تنگ ہے. کہ میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آتے، میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آتے، یوں ہی ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں آتے. میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آتے. بس 4 مصرے قبلہ حضرات کے روبرو ہیں کہ میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آتے، یوں ہی ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں آتے. کہ نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد کو جانا، عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آتے. نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد کو جانا، نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد کو جانا. میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آتے، میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آتے، یوں ہی ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں آتے. کہ نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد کو جانا، عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آتے. آئیے حضرات بڑی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہیں، گزارش گزار ہیں، محترم معظم مکرم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید رئیس احمد چارچوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین قلوب کو منور فرمائیں. فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق وهو أصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صلوات پڑھیں. سورہ آل عمران کی 2 مسلسل آیتیں ہیں کہ جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہوتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پروردگار تو ہمارے دلوں کو ہدایت کرنے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا. لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا جبکہ تو ہمیں ہدایت کر چکا ہے.
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کر، اس لیے کہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ پروردگار ہمیں تو اپنے پاس سے رحمت عطا کر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، جبکہ تو ہمیں ہدایت کر چکا ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے من لدن کا خاص اپنے پاس سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے اور بہت دینے والا ہے۔ ظاہر ہے جب خدا دے تو بندے کا دامن تنگ ہو سکتا ہے، اس کی عطا کے ہاتھ نہیں بند ہو سکتے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، من لدن کا رحمہ، اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ اور پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 9 ارشاد ہوتا ہے ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک اے ہمارے رب یقیناً تو ایک روز تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے، کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس دن سب کو اکٹھا کرے گا، سب کو جمع کرے گا، تیرا وعدہ ہے، تو نے فرمایا ہے کہ میں ایک روز تمام مخلوق کو جمع کروں گا، تمام انسان، جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ایک روز تو تمام انسانوں کو جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے، کہ جس روز کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو وہ وعدہ کر لیتا ہے اسے پورا ضرور کرتا ہے، وہ ضرور پورا کرے گا۔ ایک روز سب کو جمع کرے گا، جامع الناس لیوم، جمع کرنے والا ہے ایک روز کے لیے، ایک روز کے لیے، ایک روز تو سب کو اکٹھا کرے گا، سب کو جمع کرے گا، اور تو نے چونکہ وعدہ کیا ہے تو تو جمع کرے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی یہاں پر یہ آیت میں بتا دیا گیا کہ ہدایت کے بعد حالات کچھ بھی ہو جائیں، اپنے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ غور تو فرمائیں، ہدایت کے بعد اپنے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، اس لیے کہ اگر دل ٹیڑھے ہو گئے تو کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت کے بعد اب کون سی ہدایت آئے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس ایک توجہ ہے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، کہ جبکہ تو ہمیں ہدایت کر چکا ہے، ہدایت کے بعد اگر دل ٹیڑھے ہو جائیں گے تو پھر کون ہدایت کرنے والا آئے گا؟ پروردگار جو تو نے ہدایت دی ہے، ہمارے دلوں کو اس ہدایت کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اس لیے کہ تنہا دنیا بننے کا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اس لیے کہ لوگ دنیا بناتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد والے۔ ہائے ہائے، لوگ دنیا بناتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کا تصور نہیں ہوتا۔ اما دو ہی تو تصور ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت کے ہے۔ جو لوگ دنیا کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ بہت جلد فنا ہو جاتے ہیں۔ ارے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو لوگ دنیا کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ بہت جلد فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں اور مرتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہے۔ ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دو تصور ہیں، لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، سارا کام کریں گے دنیا کے لیے، نہیں، اسلام کہتا ہے آخرت پر دھیان دو، آخرت کا تصور رکھو۔ دنیا کے لیے کام کرو گے، دنیا کے لیے زندہ رہو گے تو دنیا خود فنا ہو جانے والی ہے۔
ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ دنیا خود فنا ہو جانے والی ہے تو وہ تمہیں زندہ کیسے رکھے گی؟ غور کرے، دنیا خود فنا ہو جانے والی ہے وہ تمہیں کیسے زندہ رکھ لے گی؟ آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ تمہیں فنا کے بعد بھی زندہ رکھ لے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آخرت زندہ، لوگ دنیا کے لیے زندہ رہتے ہیں، دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے، آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے۔ یہ خیال رہے کہ دنیا کے لیے محنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت دنیا ہی میں رہ جاتی ہے۔ میں کیا کہہ، عجیب بات، عجیب فلسفہ ہے کہ دنیا کے لیے اگر آدمی محنت کرتا ہے تو وہ محنت دنیا ہی میں رہ جاتی ہے، اور آدمی اگر آخرت کے لیے محنت کرتا ہے تو یہ محنت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ یاد رہے، دنیا کے لیے زندہ رہنے والے فنا ہو گئے، آخرت کے لیے مرنے والے زندہ ہو گئے، ورنہ جو لوگ حکومتوں کے لیے مر رہے تھے ان کی قبروں کا نام و نشان۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حکومت کے لیے زندہ، حکومت کے لیے محنت کر رہے ہیں، حکومت کے لیے تقدو کر رہے ہیں، اور وہ ختم ہو گئے۔ حد یہ ہے کہ ان کی قبروں کا نشان موجود نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے لیے سارے کام کیے تھے، دنیا کے لیے تو دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ان کے کام بھی فنا، ان کے نام بھی فنا، مگر جنہوں نے کام کیے تھے آخرت کے لیے، یاد رکھنا، دنیا پر مرنے والے کو اگر شہر کے بیچ میں بھی دفن کرو گے تو قبر ویران ہو جائے گی۔ ارے میں نے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ نہیں، اس پر غور نہیں کیا، توجہ کریں، یہ بہت توجہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر دنیا پرست کو، یا وہ جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اپنے لیے کام کرتا ہے، اس کو مرنے کے بعد اگر بھرے پورے محلے میں بھی دفن کرو گے تو محلہ بھی ویران، قبر بھی ویران، اور اگر آخرت والے کو جنگل میں دفن کرو گے تو شہر بس جائے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عجیب بات کہوں گا، اور ایک بار صرف اشارے کے طور پر، بہت زیادہ تفصیل سے نہیں، کہ دنیا پر جو جان دیتے تھے، دنیا کے لیے جو لڑتے تھے، دنیا کے لیے جو اقتدار حاصل کرتے تھے، دنیا کے لیے لمحے گزارتے تھے، اپنی سانسیں صرف کرتے تھے دنیا کے لیے، دنیا کے لیے، آج شہر کے بیچوں بیچ اس کا محل ویران ہے، اور جس کی لاش پامال کر کے کربلا کے جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے۔ ہائے ہائے، ارے صلواتوں پڑھے محمد و آل محمد، اللہ اکبر۔ ہے توجہ ہے؟ آپ جا کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سید الشہداء کو طاقت کے ساتھ قتل کیا، تو جس نے قتل کیا تھا مقصد حکومت تھا، دین نہیں، مقصد حکومت تھا، دین نہیں، بلکہ حکومت کی راہ میں اگر کوئی دیدار بھی آئے تو اسے راستے سے ہٹا دو، مقصد حکومت تھا۔ آج جا کے دیکھیں شام کے اندر محل ویران ہے، محل ویران ہے، اور حسین کو کربلا میں قتل کر کے لاش کو پامال کر کے بے گور و کفن چھوڑ کے آئے تھے،
اتنا بڑا شہر آباد ہے، ہائے ہائے، شہر آبادی نہیں ہے، پوری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کے زیارت کو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پوری دنیا سے کھچ کھچ کے لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ اس میں صرف شیعہ نہیں ہوتے، برادران اہل سنت بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، معروف لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر معروف لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ حسین کسی ایک کا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، حسین کسی ایک کی میراث نہیں ہے۔ شعر پڑھ رہا ہوں ابھی، میں نے جارچا میں پچھلے اتوار کو مجلس پڑھی تھی اور 2 شعر پڑھے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہاں پڑھ دوں وہ شعر۔ پہلا شعر صحبہ سرسوی کا ہے، کہتے ہیں کہ کہے نہ قبر کوئی قبر شاہ والا کو، صحبہ ساحل کے چھوٹے بھائی ہیں، کہے نہ قبر، کہے نہ قبر، تحفے کے طور پہ لے جائیے گا، کہے نہ قبر کوئی قبر شاہ والا کو، ہر ایک قوم کا کعبہ ہے یہ مزار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہے نہ قبر۔ آپ کے پاس تو بہت سے اشعار ہیں، میں یہ 2 شعر آپ کے خزانے میں دے رہا ہوں۔ پہلا شعر صحبہ کا ہے، کہے نہ قبر کوئی قبر شاہ والا کو، عمر طویل عطا کرے خدا، عمر طویل عطا کرے صحبہ کو، کہ کہے نہ قبر کوئی قبر شاہ والا کو، ہر ایک قوم کا کعبہ ہے یہ۔ اور دوسرا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ہر ایک قوم کا کعبہ ہے یہ مزار نہیں۔ جوش کہتے ہیں کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں۔ دوسرا مصرع سنیں گے، زمین پر نہیں رہیں گے۔ سر فرشتوں کے، سر فرشتوں کے قبر حسین پر، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں۔ دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، سنبھال کے رکھیے گا، کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، آگے نکل آئے، آگے نکل آئے، جگہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے قبر حسین علیہ السلام کیا قبر ہے، قبر نہیں، یہ قبلہ عالم ہے۔ سر فرشتوں کے یہاں، بقول جوش کے سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کا کام شخصیت کو منوانا نہیں تھا، رسولوں کے پیغام کو بچانا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شخصیت کو منوانا نہیں تھا۔ ایک لفظ اگر اجازت دیں تو عرض کروں کہ حسین علیہ السلام کا کام شخصیت کو منوانا نہیں تھا، بلکہ سلسلہ ہدایت کو محفوظ رکھنا تھا۔ وگرنہ اگر شخصیت کو، دلیل سنیں، اگر شخصیت کو منوانا ہوتا تو نیزے پر خطبہ سناتے۔ غور ہی نہیں کیا، بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ آئے ہرے غور تو کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام، ارے صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ آئے ہائے،
اگر حسین علیہ السلام متعجد ہوا، اگر حسین علیہ السلام اپنی شخصیت کو منوانا چاہتے تو نیزے پر خطبہ سناتے، ہر آدمی یہ دیکھتا کہ کٹا ہوا سر بول رہا ہے، یقیناً یہ کوئی ولی خدا ہے۔ حسین نے کہا نہیں، ہمارا مقصد اپنی شخصیت کو پہچانوانا نہیں ہے، قرآن کو تحفظ کرنا ہے، دین کو بچانا ہے، لہذا حسین نے خطبہ نہیں پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ اور ایک اور چیز، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ آئے ہائے، میں توجہ فرمائے، حسین علیہ السلام خطبہ پڑھتے تو بڑی شخصیت نہ بنتے، مگر حسین علیہ السلام نے خطبہ نہیں پڑھا بلکہ قرآن پڑھا، بلکہ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ میں کہتا ہوں ایک اعلان اور کر دیا حسین نے، ایک اعلان اور کر دیا۔ یزید سوچتا تھا کہ حسین قتل ہونے کے بعد قتل ہو جائیں گے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، حسین قتل ہونے کے بعد قتل ہو جائیں گے، زبان ختم ہو جائے گی، مگر حسین چپ نہیں رہتے، قتل کے بعد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اب تو مان لو حسین اپنا وجود نہیں رکھتے، حسین قرآن کی زبان ہے۔ آئے ہائے، ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرمائیں، میں یہاں پر بہت باریکی سے ایک بات کہہ کے گزروں گا، میں تفصیل سے اسے نہیں پڑھ سکتا اور پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، تو مگر عرض کرنا ضروری ہے کہ جو دنیا کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ مرنے کے بعد فنا ہو جاتے ہیں، مگر جو آخرت کے لیے زندہ ہیں اور کام ہی آخرت کے لیے کرتے ہیں، تو چونکہ آخرت زندہ ہے وہ آخرت والوں کو زندہ رکھتی ہے، مرنے نہیں دیتی۔ اور یہ تدبر اہل بیت ہے کہ اہل بیت نے دنیا میں اہل بیت رہے تو ہیں، مگر دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھے، دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا سے الگ ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے لوگ شعور پانے کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ ارے کیا سن رہے ہو بھائی؟ باشعور ہونے کے بعد سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارا امام جب پیدا ہوتا ہے تو سر کو سجدے میں رکھتا ہے۔ ہائے ہائے، امام شعور کا محتاج نہیں ہے، شعور امام کا محتاج ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہ اکبر۔ دنیا کے لیے جو زندہ رہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور تدبر آل محمد عظیم تدبر ہے، عظیم تدبر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام جو کام کرتے ہیں وہ سیاست مصطفی کے تحت کرتے ہیں۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد والے۔ سیاست مصطفی کے تحت کام کرتے ہیں۔ انہوں نے رسول کی گود میں صرف پروان نہیں چڑھے ہیں، رسالت کا پیغام لیا ہے، رسالت کا پیغام لیا ہے۔ تدبر ان کے پاس رسول کا ہے، سیاست ان کے پاس رسول کی ہے۔ علی علیہ السلام کے پاس سیاست رسول کی ہے، ورنہ میدان جنگ میں جانے کے بعد اور دشمن کے خیمے میں ذوالفقار چبھو کے یہ کہنے کے بعد کہ نکل، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، نکل، ارے صلوات پڑھے محمد والے ہوں۔ یہ کہنا کہ نکلو، سمجھنا آپ کا کام ہے، میں بہت دیر اور بالکل واضح الفاظ میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو
دشمن کے خیمے میں پہنچ کے ذوالفقار کو چبھو کے فرما رہے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان جنگ ہے، بندگان خدا کا خون خواہ بہہ رہا ہے۔ علی کے جملے نے ثابت کر دیا دنیا کے لیے کون لڑ رہا ہے اور آخرت کے لیے کون لڑ رہا ہے، حکومت کے لیے کون لڑ رہا ہے، امامت کے لیے کون لڑ رہا ہے۔ آؤ نکلو۔ خیر وہ نہیں نکلے تو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جب اتنا نزدیک پہنچ گئے تھے تو اب قتل کرنے میں کیا قباحت تھی؟ کوئی عورتیں تو خیمے میں تھی نہیں کہ صاحب حرم تھے ان کے، اس لیے ذرا سا علی علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے خیمے میں نہ جائیں۔ وہاں عورتیں خیمے میں ہیں نہیں، خواتین نہیں ہیں، صاحب ہیں اور ایک آدھ اور ہے۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں سوچتا ہوں کہ اس تقریر کا، تقریر نہیں، اس مجلس کا یہ جملہ تحفہ ہو جائے آنے والوں کے لیے اور جوان نسل کے لیے کہ کبھی بھی جذباتی کام مت کرنا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو جب اتنے قریب پہنچ گئے تھے تو اب کیا رہ گیا تھا؟ وہ نہیں آ رہا تو آپ گھس جائیے خیمے میں، عورتیں تھوڑی ہیں کہ جن کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ مگر علی علیہ السلام نہیں گئے، خیمے کے اندر نہیں گئے۔ میرا تجزیہ ہے کہ اگر علی علیہ السلام اس وقت خیمے میں جا کے قتل کر دیتے تو مورخ علی کو ظالم لکھتا، ہائے ہائے، علی کو ظالم لکھتا، انہیں مظلوم لکھ دیتا۔ ارے غور تو کرے، علی علیہ السلام نے اسے زندہ چھوڑا اور ایک وقت آیا کہ پوتے نے منبر سے، ارے نے غور نہیں کیا آپ نے، میں کیا کہہ رہا ہوں، علی کے حق کا اعلان کیا تو علی تلوار سے وار نہیں کرتے، نسلوں کو کاٹتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی علیہ السلام ہوتا، ارے توجہ فرمائے۔ علی علیہ السلام اگر اس وقت قتل کر دیتے تو تاریخ علی علیہ السلام کو ظالم لکھتی اور انہیں مظلوم لکھ دیتی، چیپٹر کلوز ہو جاتا۔ علی نے چیپٹر کو آگے بڑھایا۔ علی علیہ السلام نے تدبر سے کام لیا، فکر سے کام لیا، شعور سے کام لیا، سیاست مصطفی سے کام لیا، سیاست مصطفی سے کام لیا کہ اسے آج نہ قتل کرو۔ مزہ تو جب ہے کہ پوتا اس کو خود قتل کر دے اور منبر پہ آ کے کہے کہ یہ حکومت نہ میرا حق ہے نہ میرے باپ کا حق ہے بلکہ اس کے اصل وارث علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی علیہ السلام لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ارے دنیا کے لیے کام کیوں کر رہے ہو؟ آخرت کے لیے کام کرو۔ آخرت کے لیے کام کرو گے تو یقیناً زندہ رہو گے۔ خدا تمہیں مرنے نہیں دے گا، خدا زندگی بڑھا دے گا، اس لیے کہ آخرت کے لیے کام کرو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں جیسا بوئے گا، ارے صلوات تو پڑھے محمد والے، ہائے ہائے، بس وہ قیامت میں ویسا ہی کاٹے گا۔ جب اس روز قیامت کے دن جب اللہ سب کو جمع کرے گا، سب کو اکٹھا فرمائے گا، تو وہاں آدمی وہی دیکھے گا جو اس نے کیا ہے۔
جو اس نے کیا ہے وہی دیکھے گا. اور وہاں اللہ ہے، فرشتے ہیں، جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا. یہاں تو جھٹلا سکتا ہے، مطلب وہاں جھٹلا بھی نہیں سکتا. جو کیا ہے وہ اسے دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اور اللہ نہ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع کرتا ہے. بس اوقات گناہوں پہ تو پردہ ڈال دیتا ہے مگر نیکی کو بالکل ضائع نہیں کرتا. امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بسا اوقات میں نے لفظ استعمال کیا ہے، مولا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آیا کیا، وہ اسے لوگ پکڑ کے لائے اور اسے چوری کی تھی. مولانا کہا تو نے چوری کی ہے؟ کہ مولا پہلی بار کی ہے. ارے غور تو کریں، پہلی بار چوری کی ہے، اس کا مطلب تھا کہ معاف کر دیجئے، پہلی بار کی ہے چھوڑ دیجئے. کائنات کا امام فرماتا ہے نہیں، اگر پہلی بار کی ہوتی تو خدا پردہ ڈال دیتا. ارے توجہ فرمائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پہلی بار اگر کوئی جرم کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو خدا بھی اس پر پردہ ڈالتا ہے. کیا سٹیک جملہ ہے مولا کا، کیا سٹیک جملہ ہے. مگر یہ وہی تو بتائے گا جس نے رسول کو قریب سے دیکھا ہو. نہیں نہیں نہیں، رسول کی گود سے علم لیا ہو، رسول کی زبان چوسی ہو، وہی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تو نے پہلی بار کیا ہوتا تو خدا پردہ ڈال دیتا. یہ وہ جملہ تھا کہ اس وار کو وہ برداشت نہ کر سکا اور کہتا واقعی مولا یہ میرا تیسرا کام ہے. ارے توجہ فرمائیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑے توجہ تو ہے. کیا مولا یہاں یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ میرا علم کہتا ہے کہ تو نے یہ تیرا تیسرا کام ہے؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ میرا علم کہتا ہے. نہیں، اگر کہتے کہ میرا علم کہتا ہے تو شخصیت کو منوانا ہوتا. ارے غور ہی نہیں کیا بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ کہتے کہ میرا علم کہہ رہا ہے تو یہ شخصیت کو منوانا ہوتا. اور فرماتے نہیں، اگر تو نے پہلی بار کیا ہوتا تو اللہ پردہ ڈال دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اپنی شخصیت کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کو منوانے کے لیے آئے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر ہوتا پروردگار عالم پہلی بار اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، اسے رسوا نہیں ہونے دیتا. اور اگر عادی مجرم ہو جائے تو پھر اس کی پردہ دری ضروری ہو جاتی ہے. اللہ پہلی بار کو جرم کرنے پہ معاف کر دیتا، شاید یہ توبہ کر لے. کتنا بڑا کریم ہے ہمارا رب. شاید یہ میں آیت پڑھتا ہوں، صلوات پڑھے محمد والے. سورہ نساء کی غالباً یقیناً 40ویں آیت ہے. وہاں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. ارے غور نہیں کیا، بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے. ارے صلوات تو پڑھے محمد والے. بہت باریکی سے سوچیے اس پر. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اس نیکی کا بھی اجر دیتا ہے،
اور نہیں کیا؟ وہ پہلے نیکی کو بڑھا دیتا ہے. آپ نے ایک نیکی کی ہے تو اب اس کو بڑھائے گا. قرآن کی آیت سنیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو اس نیکی جیسی 10 نیکیاں ملیں گی. صلوات پڑھے محبت والے. بس ٹھہریں، لمیٹڈ ٹائم ہے، لمیٹڈ بات ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تحفے کے طور پر کوئی بات رہ جائے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. یعنی پہلے نیکی کو بڑھاتا ہے پھر اجر. ایک اگر نیکی ہے تو ایک نیکی نہیں ہے. اب تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب ایک نیکی ہے تو اس پر 10 نیکیاں دے رہا ہے، تو پھر گناہ پہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. ارشاد ہوتا من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا. اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کو صرف اتنی سزا دی جائے گی جتنا اس نے کیا ہے. کمال ہے. برائی کرنے والے کو اتنی سزا دیتا ہے جتنی اس سے برائی کی ہے، اور نیکی کرنے والے سے کہتا ہے نیکی کرنا تیرا کام ہے، نیکی کو بڑھانا ہمارا کام ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بہت دور لے کے جانا ہے، بہت دور لے کے چلیں گے. ذرا سا میرے ساتھ رہیں. ایک اور آیت سنیں، سورہ لقمان کی آیت ہے، اور ارشاد ہوتا ہے جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اور واعظ فرما رہے ہیں، اور اس کو قرآن نے نقل کیا ہے اپنے دامن میں جو کا تو. قرآن کہتا ہے کہ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. اے بیٹا اگر نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو. پر رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا رائی کا دانہ. جناب لقمان فرماتے ہیں، اور اب قرآن میں یہ آیت ہے یا بنی انہا ان تکو حسنۃ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. اے بیٹا اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو، کہاں ہو وہ بھی سن لے. قرآن نے اس کو بھی نقل کیا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ ہے جو کسی گوشے کو نہیں چھوڑتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس سن. ان اللہ، اے بیٹا یا بنی ان تکو انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. اے میرے لال اگر نیکی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، بھلے ہی وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یاتے بہ اللہ، اللہ اسے بھی ظاہر کر دیتا ہے. ارے غور کرے. ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. نہیں آئے. پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا بنی یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. اے بیٹا اگر نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کہیں پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، یاتے بہ اللہ ہو، اللہ اسے بھی ظاہر کر دیتا ہے. یعنی اللہ اتنی سی نیکی کو بھی چھپاتا نہیں ہے. اب کوئی نیکی کرتے ہوئے یہ ڈرے نہیں کہ ہم کر رہے ہیں دیکھا کون. ارے نہیں، غور نہیں کیا. نیکی کو دکھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، خدا تمہاری نیکی کو دکھا دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تمہیں ضرورت نہیں ہے، خدا تمہاری نیکی کو دکھا دے گا، ظاہر کر دے گا. تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنی نیکی کو دکھانے کی. تم نیکی کرو.
ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بھی ہے، بہت باریک بھی ہے۔ ارے کیا بات ہے، چلیے ایک آیت اور پڑھتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس دنیا ہی میں دے دے۔ ہائے ہائے، ارے صلوات تو پڑھے محمد والے، ہائے ہائے ہائے۔ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار ہمیں اسی دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ارے غور نہیں کیا آپ نے، اللہ اکبر۔ نہیں ٹھہرے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں، ایک منزل تک پہنچنا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسی دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن آخرت میں کچھ ان کا حصہ نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ دنیا اور آخرت، جو دنیا میں کے لیے کرتا ہے اسے دنیا ہی میں مل جاتا ہے، جو آخرت کے لیے کرتا ہے اسے دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد، عجب مرحلہ ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، پروردگار ہمیں اسی دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ، بس یہاں سے تقریر کا ایک خاص گوشہ ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، انہی میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ پرویز بھائی سے میرا بھائیانہ رشتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ سبھی کو پورا شہر جانتا ہے۔ میں آتا ہوں کہیں بھی، مجلس کہیں بھی پڑھوں، مگر میرا پڑاؤ اور مرکز جو ہوتا ہے وہ، یہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایون یہ کہ یہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے 40ویں میں پہنچے۔ میں ان کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا، اس کا اجر تو خدا دے گا، بہرحال میں سوچتا ضرور ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یہ مجلس تحفہ ہو جائے مومنین کے لیے۔ تو وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر، اور ہمیں آخرت میں نیکی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، دیگر علماء نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے، برادران اہل سنت جو علماء ہیں انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، اور تقریباً سب کا ایک ہے، میرا بھی وہی ہے، اس لیے کہ وہ ترجمے کی زبان ہے۔ نیکی میں نے بھی کیا ہے، اس کو وہاں پر میں نے نیکی لکھا ہے، جب ترجمہ کیا قرآن کا تو وہاں پر نیکی لکھا، لیکن جب اس کا فٹ نوٹ لگایا اور اس کی تشریح کی اور تفسیر کی تو اس میں اس کے صحیح معنی لکھے، چونکہ اس کی ترجمے کی لینگویج الگ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، بہت باریکی کا معاملہ ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ۔ تو میں نے بھی ترجمہ کیا، تمام علماء ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور ہمیں آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ مگر میرا سوال ہے کہ انسان دنیا میں تو نیکی کر سکتا ہے،
جب تک زندہ ہے تبھی تک تو نیکی کر سکتا ہے، جب تک زندہ ہے تبھی تک اپنے لیے نیکی کر لے گا، اور اگر مر گیا تو معاملہ ہی ختم ہے، اب کیا ہے نیکی کرے گا؟ اب تو اتنا محتاج ہے کہ کوئی فاتحہ پڑھے تو ملے، کوئی مجلس کرے تو ملے، کوئی قرآن پڑھے تو ملے، اور یہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو لائق ہوتے ہیں، اور اگر اولاد ہی نالائق چھوڑی ہے تو اس سے کیا امید ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے گی؟ جو قرآن نہ پڑھ سکا وہ فاتحہ کیا پڑھے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے، بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ ترجمہ اس کا مولانا اظہر صاحب کیا کریں، مجبوری ہے ترجمے کی، ہم نے بھی وہی کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی دے اور ہمیں آخرت میں بھی نیکی عطا فرما۔ تو نیکی کا تعلق دنیا میں تو ہے، آخرت میں کیا کرے گا؟ صرف یہ کہہ لیں کہ کوئی سورہ فاتحہ اگر کوئی دلا دے تو پروردگار اسے نیکی دے تو اسے دے گا، تو غور فرما رہے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم اس کا ترجمہ حسنہ کا ترجمہ نیکی کرتے ہیں سب کے سب، ہم کہتے ہیں حسنہ کا ترجمہ ہی نہ کرو بلکہ اسی لفظ کو جو کا تو رکھو، ہائے ہائے، تو مزہ آ جائے گا اور اس کا ربط بھی مل جائے گا۔ ترجمہ کرتا ہوں اب، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اسی حسنہ کی بدولت ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہائے ہائے ہائے، ترجمہ میں نے حسنہ کیا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسنہ چوں کر رہے ہو صاحب، کیا ضرورت ہے حسنہ کی، نیکی ہی ترجمہ کریں؟ تو میں اب آپ کی خدمت میں سرکار رسالت کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن کو ہم لوگ نہیں پڑھتے تھے ممبر سے، اس لیے کہ لوگ کہیں بے عمل نہ ہو جائیں، بد عمل نہ ہو جائیں، لیکن الحمدللہ ایران کے انقلاب کے بعد ایک جاگرت ہے، معاشرے میں ایک احساس ہے مذہب کا، دین کا، دینداری جو اب ہے وہ 20 سال پہلے نہیں تھی۔ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ بزرگ، ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے مسجدوں کے، کتنے لوگ نماز میں آتے تھے، کتنی مسجدوں میں بر وقت اذان ہوتی تھی، مگر ایران کے انقلاب کے بعد ایک ریولیوشن آیا ذہنوں میں ایک انقلاب آیا، تو اب مسجدیں آباد ہیں۔ تو اب یہ بات کہی جا سکتی ہے، حسنہ کا ترجمہ عام طور پہ نیکی کیا گیا ہے، مگر میں یہاں رک کے نیکی نہیں کرتا، حسنہ ہی رکھتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں اسی حسنہ کی بدولت عذاب جہنم سے بچا لے۔ اب حدیث سنے، ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کو سنی علماء نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا، ملا قاری علی متقی نے کنز المال، سنی عالم دین ہیں، اور شیعہ نے بھی اس کو لکھا حدیث رسول کو، کہ پیغمبر نے فرمایا حب علی حسنہ۔ ارے کہاں ہے حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے۔ ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا، اللہ 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 اکبر۔ یا علی یا علی یا اللہم صلی حدیث ہے سرکار رسالت کی، حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ،
پروردگار ہمیں دنیا میں بھی علی کی محبت دے اور آخرت میں بھی علی کی محبت میں باقی رکھ، اور اسی علی کی محبت کے صدقے میں عذاب جہنم سے بچا لے۔ علی کی محبت حسنہ ہے، حسنہ ہے علی کی محبت، تو ایک بس طے ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس دنیا میں بھی محبت حیدر ہو، آخرت میں بھی یہی اثاثہ ملے، اور یہی تو وہ چیز ہے کہ جس سے عذاب جہنم ٹل جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، عذاب جہنم کو ٹال دینے والی محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے پوری نہیں پڑھی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 اس کا بہت اہم جز رہ گیا ہے حدیث کا، پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ پڑھوں گا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حسنہ کا ترجمہ یہ حدیث جعلی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے حدیث ہی جعلی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن تو جعلی نہیں ہے۔ آیت پڑھتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ قرآن تو جعلی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ عام طور پہ اتنی سی پڑھی جاتی ہے، 20 سے ٹکڑا اٹھا کے اسے پڑھ ڈالا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلی بھی اہم ہے، اس کے بعد بھی اہم ہے۔ اس کا ہے وہ ایک ہی آیت ہے، مگر تو کی آیت کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا 3 حصوں میں۔ ہمارے یہاں جو پڑھا جاتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت بیچ کی ہے، اس کے پہلے بھی ہے اور بعد بھی ہے۔ بس وقت نہیں ہے، مگر بس 2 جملوں کے اندر بات کو کسی حد تک پہنچا دیا جائے، مکمل تو نہیں پہنچ سکے گی۔ آیت پڑھتا ہوں، ذَلِكَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ بشارت دیتا ہے اپنے ان بندوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ کیا بشارت دیتا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، محبت اہل بیت بشارت ہے، خوشخبری ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل انجام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ سورہ شورى کی آیت ہے، 23ویں آیت۔ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، بس کا آخری ٹکڑا اور تھوڑا سا پڑھ کے اور میں اپنے دلیل کے طور پر بات کو واضح کر دوں کہ لوگ اگر یہ کہہ لیں کہ حدیث جعلی ہے تو قرآن جعلی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو اپنی نیکی میں اضافہ چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اب نیکی کیا ہے؟ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، محبت اہل بیت نیکی ہے، حسنہ ہے، ارے یہی حسنہ تو ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہی حسنہ ہے۔ محتاج دعاؤں کی ضرورت۔
اور فرمایا آپ نے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کی نیکیوں میں، اس کے لیے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھوتری کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ کمال ہے، کیا بڑھا دیتے ہیں؟ حسنہ بڑھا دیتے ہیں، حسنہ بڑھا دیتے ہیں۔ جو بڑھانا چاہے اس کے لیے ہم بڑھا دیتے ہیں حسنہ کو۔ اگر وہ دار بھی ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا، اطمینان ہوتا ہے، اور مسکرا کے کہتا ہے جتنا مجھ میں اور میری موت میں فاصلہ ہے اتنی دیر علی کے فضائل سن لو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی وہ حسنہ ہے جو سوال کیا جائے گا، قبر کے اندر پوچھا جائے گا۔ اور امام علیہ السلام ہر موڑ پر مددگار ہوتے ہیں، کوئی موڑ ایسا نہیں ہے زندگی میں یا علی کہیے، یا علی کہنے کی دیر ہوتی ہے، مولا کی مدد میں دیر نہیں ہوتی۔ ارے قبر کی تنہائی، جہاں انسان اکیلا ہوگا، وہاں کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، مگر وہاں میرا مولا آ جاتا ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ کونے سے آواز آتی ہے، کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی۔ تیرا رسول کون ہے؟ تو وہی جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، کہہ دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، کعبہ قبلہ ہے۔ اور جب امام کا مرحلہ آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں، کہہ دے تیرا پہلا امام میں ہوں۔ یہ قبر میں لیٹا ہوا کہتا ہے کہ میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے، دوسرا امام حسن مجتبیٰ ہے، اور تیسرے امام تک پہنچتا ہے کہ آواز گلوگیر ہو جاتی، آواز گلے میں رودنے لگتی ہے، تو ایک بی بی کی آواز آتی ہے، اس سے زیادہ سوال نہ کرو، یہ میرے لال کا عزادار ہے، یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میرے حسین کا ماتمدار ہے، اس سے زیادہ سوال نہ کرو۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بی بی، جب ایک مومن کی تکلیف اتنی برداشت نہیں ہے تو کربلا میں جب حسین رہوار سے گر رہے تھے تو حسین کا گرنا کیسے برداشت کیا؟ کبھی سوچئے۔ آج 20ویں کی مجلس ہے، افسر صاحب کے 20ویں کی مجلس ہے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اولادیں ہیں، سب رو رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا مگر بس سن لیں، سب گریہ کر رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، اور انہیں کوئی روک بھی نہیں رہا ہے رونے سے، بلکہ جو روتا ہے اسے گلے لگا کے پرسا دیتے ہیں۔ ہائے رے غربت سید سجاد، ارے بیمار کو کوئی گلے سے لگانے والا نہ تھا۔ یہ بھائی ہیں، یہ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، فون پر بات ہوئی تو بلک کے روئے، ابھی جب ہم ملے اور آئے تو تڑپ کے روئے، فاتحہ پہ تڑپ کے روئے۔ پرویز بھائی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اپنے بھائی کی جنازے پہ رونا ملا۔ ارے میرا بیکس امام سید سجاد، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، دو بندے۔ ایک روز میں لیٹا ہوا تھا، میں نے بہت سوچا، بس یہیں پر مجھے تمام کروں گا۔ ایک روایت اور ایک میرا تصور ہے۔ روایت یہ ہے
کہ 11 محرم کو سید سجاد کے جسم کو کانپتے ہوئے زینب کبریٰ نے دیکھا. بی بی نے بیمار کربلا کے جسم کو کانپتے ہوئے دیکھا تو تڑپ کے کہا میرے لال یہ جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ ابھی تو بڑی منزلیں دیکھنا ہے، ابھی تو شام و کوفے کا بازار ہے. جواب سنیں گے. افسر صاحب کی اولادیں ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بھانجے ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور آپ سب ہیں. ایک ہی جملہ سن. سب نے مل کے قبرستان پہنچایا، قبر میں اتار دیا، دفن کر دیا. بچوں نے کاندھا دیا، اولادوں نے کاندھا دیا، بچوں نے کاندھا دیا. آدمی تمنا کرتا ہے خدا بیٹا دے تاکہ وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان پہنچا دے. بڑی تمنا ہوتی ہے. جناب سید سجاد کے جسم کو کانپتے ہوئے جناب زینب نے دیکھا تو تڑپ کے کہا میرے لال تیرا تو کانپ کیوں رہا ہے؟ تو ایک ہی جملہ کہا پھپھی اماں کیا یہ میرے لیے غیرت کا مقام نہیں ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا لاشا بے گور و کفن؟ پھپھی اماں کیا میرے لیے غیرت کا مقام نہیں ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے اور بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے؟ زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کے تسلی دی، گلے سے لگایا. مگر ایک فطرت ہے، میں نے ایک روز یہی روایت پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس پر سوچنا شروع کیا. صبح ہو گئی اور ایک ہی پہلو سامنے آیا کہ آپ تصور کریں کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے. جب باپ کے لاشے کے قریب سے گزرے ہوں گے جی چاہتا ہوگا کہ گر جائیں، مگر نہ بیڑیاں بھی ہاتھوں میں ہے، لنگر بھی ہے. بس ایک منظر پڑھوں گا. بہت سوچا میں نے اور تجزیہ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے کہ اس کا باپ کا لاشا پڑا ہو، جنازہ پڑا ہو اور اسے قید کر کے لے جایا جا رہا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ جب تک لاشا نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے یہ قیدی مڑ مڑ کے دیکھتا جائے گا، ہائے میرا بیمار امام بابا کے لاشے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے. اے بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جو تو نے اس عبادت کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب معین فرمایا ہے وہ مرحوم کو پہنچے. پروردگار ملت مسلمہ کو سرخ روئی عطا فرما. پروردگار جہاں جو بیمار ہے اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. پروردگارہ جو آوارہ وطن ہیں، اپنے شہروں سے دور ہیں، انہیں اپنے عزیزوں سے ملا. پروردگارہ ہم زندہ رہیں تو اہل بیت کے لیے اور موت آئے تو اہل بیت کے لیے. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو ثواب